السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض معروض سے قبل آئیے ہم مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جم کا درود پاک کا ہدیہ شغبات پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد الجد والکرم والہ الکرام مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ أَحَدًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ شہادت، اس میں بھی یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اللہ کا ہمیں حکم بھی ہے اور ہمارا اس پر عمل بھی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. لیکن یہ ہمارا کہنا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کرتے ہو، کچھ لوگوں کا کہنا ہے ہمارے بارے میں کہ تم شرک کرتے ہو. تو سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خوف اور یہ ڈر نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، یہ ڈر نہیں، بلکہ مجھے خوف اور ڈر یہ ہے کہ تم دنیا میں ڈوب جاؤ گے جیسے اگلی امتیں ڈوبی ہے نا. تم تنافسون فی الدنیا، تم دنیا میں ڈوبو گے جیسا کہ اگلی امتیں ڈوبی، اور تم ہلاک ہو جاؤ گے جیسے اگلے ہلاک ہوئے ہیں. اور ہم یہ حال دیکھ رہے ہیں، ہم شرک تو نہیں کرتے، ایک مومن بندہ کبھی شرک نہیں کر سکتا، لیکن ہم دنیا میں ڈوبے ضرور. دنیا میں کیسے ڈوبے؟ ہم دنیا میں ڈوبے دنیا کی محبت میں کہ ہم نمازوں کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، یہ ہے دنیا میں ڈوبنا. ہم کمانے کے پیچھے پڑے تو ہم مسجد بھول گئے، ہم نماز بھول گئے. ہم کمانے کے پیچھے پڑے تو ہم روزے بھول گئے. کیا مجھے تو پورا دن رکشہ چلانی ہوتی ہے نا، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا. مجھے تو پورا دن جاب کرنی ہوتی ہے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا. تو ہم دنیا میں ایسے ڈوبے کہ ہم نماز روزہ بھول گئے. ہم زکوٰۃ دینے میں پیچھے ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دے پائے. تو بہرحال یہ ہے دنیا میں ڈوبنا کہ مال کی محبت میں ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج لاکھوں آ گئے وراثت میں. ایک بندہ نارمل تھا، مڈل کلاس، کماتا تھا، کھاتا تھا، لیکن اچانک وراثت میں یا کوئی زمین بھی کی، کوئی دکان بھی کی، یا کبھی یعنی کہ ایسے کسی طریقے سے اچانک کروڑوں آ گئے. اب خیال نہیں آتا کہ پہلے حج کر لوں، اب خیال نہیں آتا کہ پہلے حج کر. جب تک نہیں تھے تو کہتے یار اللہ ہمارے لیے بھی کوئی انتظام کر دے، اللہ ہمارے لیے بھی کوئی انتظام کر دے کہ ہم بھی حرمین کی زیارت کر سکیں، ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو. جب تک نہیں تھا تمنائیں تھی، جب آیا اللہ نے دیا، کروڑ دیا، 2 کروڑ 5 کروڑ دے دیا اچانک، تو بندہ سارا وہ حج وج حرمین کی زیارت سب بھول گیا. اب صرف یہ سوچ رہا ہے انویسٹ کہاں کروں، یہ 1 کا 2 کہاں کروں. وہ سارے جو اس کی خواہشات و تمنا تھی سب بھول گیا. اب اسے حج یاد نہیں آتا، اب اسے حرمین یاد نہیں آتے، اب اسے یاد آ رہا ہے کہ انویسٹ کہاں کروں، کہاں 1 کا 2 کروں. یہ یعنی کہ میری پوری زندگی بھر اب اس کروڑ کو چلا لوں میں، یعنی کہ آرام سے گھر پہ بیٹھوں بھی نہیں، کاروبار نوکری دھندا نہ بھی کروں، لیکن میرا چلتا رہے. وہ اس فکر میں لگ گیا. اور بہت تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ چلو اب یعنی پھر لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ بھی تو ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندے کے پاس آئے تو کروڑوں لیکن حج نہیں کر رہا ہے. تو پھر وہ ایک یعنی کہ بہانے کے لیے چلو عمرہ کر لیتے ہیں، وہ سستے میں نپٹ جائے گا، حج تو بڑا مہنگا ہے، حج تو بڑا مہنگا، چلو عمرہ میں نپٹاتے ہیں. تو عمرہ کر کے آگے اور پھر یعنی کہ انویسٹ کیا، ادھر ڈالا، یہ خریدا وہ خریدا، پھر کہتا ہے اب تو پیسہ ہی کہاں کہ حج کر سکے.
اب تو پیسہ ہی نہیں کہ حج کر. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں ڈوبے ہیں، ہم دنیا میں ڈوبے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، مجھے یہ خوف نہیں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بندہ مومن ہو اور پھر شرک میں مبتلا ہو جائے، یہ خطرہ نہیں ہے. سرکار نے اپنے غلاموں سے یہ اس بات کی نفی فرمائی کہ اب تم شرک تو نہیں کرو گے. اور الحمدللہ ہم شرک کرتے بھی نہیں. ہم پر جو شرک کے فتوے لگتے ہیں وہ کن باتوں پر لگتے ہیں؟ ایسی باتوں پر جو شرک ہے ہی نہیں. لوگوں نے شرک سمجھا نہیں اور پھر فتوے لگانا شروع کر دیا کہ تو شرک، یہ تو شرک، یہ تو شرک، تم تو مشرک، تم شرک کرتے ہو. اور پھر جو لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں، ہماری تمنا یہ ہوتی ہے انہی کے پیچھے ہم نماز پڑھیں. جو ہمیں مشرک کہہ رہا ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم انہی کے پیچھے نماز پڑھیں. کیسی بات کرتا ہے یہ مولانا کیسی بات کرتا. حج کرنے گئے، مکہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں. ابھی وہ تجھے مشرک کہتا ہے، تو اسی کے پیچھے نماز پڑھنے چلا. جو تجھے مسلم مانتا ہی نہیں، مومن مانتا نہیں، تجھے مشرک کہہ دے تو مشرک ہے، مسلمان ہے ہی نہیں. وہ تجھے مسلمان مانتا نہیں اور تجھے اسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. ارے نماز پڑھنی ہے تو ایسے کے پیچھے پڑھ جو تجھے مومن سمجھے، جو تجھے مسلمان سمجھے. کم از کم ایسے کے پیچھے نماز پڑھ. تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ شرک تو کر نہیں سکتے ہم، اور الحمدللہ اللہ نے محفوظ رکھا مومنوں کو. ہاں کچھ ہیں تیاگی پھیاگی جیسے لوگ جو چلے جاتے ہیں، ہے نا. وسیم رضوی نام کا بندہ چلا گیا اور گیا تو کیا آج جوتے کھا رہا ہے، آج رو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جسے ناپسند فرماتا وہی مبتلا ہوتا ہے شرک میں. ورنہ اچھے ہمارے یعنی کہ معاشرے میں گنہگار پڑے ہیں، گناہوں میں ملوث، دنیا میں ڈوبے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ شرک نہیں کرتے، شرک سے بچے ہوئے ہیں، ہے نا. تو اللہ نے ہمیں شرک سے بچا. اب یہ شرک کے جو فتوے لگانے والے لوگ وہ کن باتوں پر شرک لگاتے ہیں کہ بھئی تم قیام سلام یعنی کہ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھتے ہو، شرک. تم محفل میلاد مناتے ہو، شرک. تم مزار پر جاتے ہو، عرس مناتے ہو، فاتحہ کرتے ہو، شرک. تو ہمیں ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آیا کہ شرک ہے کیا، شرک ہے کیا. اچھا پھر یہ کہ آپ نے یا رسول اللہ کہہ دیا، شرک. یا رسول اللہ کہا، شرک. یا غوث کہا، شرک. یا خواجہ کہا، شرک. یہ سب بھی شرک ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہتے پکارنا تو صرف اللہ کو. اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. آیت پڑھی لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، یا لا تدعوا من دون اللہ، تم من دون اللہ کو نہ پکارو. دیکھیں ترجمہ، تم من دون اللہ کو نہ پکارو، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت پکارو. دو آیتیں ہیں. ایک ہے لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود بنا کر مت پکارو. مطلب معبود بنایا نہ ہو تو پکار سکتے ہیں، معبود نہ بنایا تو پکار سکتے ہیں. دوسرا اللہ کے علاوہ کو یعنی من دون اللہ کو نہ پکارو. تو انہوں نے سمجھا کہ رسول من دون اللہ ہیں، اولیاء من دون اللہ ہیں، صالحین من دون اللہ ہیں، ہے نا. حالانکہ ایسا نہیں. اللہ نے دو کیٹیگری بیان فرمائی قرآن میں، ایک اولیاء اللہ اور ایک من دون اللہ. ایک اولیاء اللہ اور ایک من دون اللہ. جو اولیاء اللہ ہیں وہ من دون اللہ نہیں، اور جو من دون اللہ ہیں وہ اولیاء اللہ نہیں. اللہ نے دو کیٹیگری بیان فرمائے. وہ من دون اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا. تو اللہ کے علاوہ جو ہم اگر مثال کے طور پر مشرکین مکہ کا اللہ نے بیان فرمایا کہ بھئی تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو، یہ وہاں تدعون سے مراد، لا تدعو سے مراد تم انہیں نہ پکارو. مطلب یہ نہیں کہ پکارنا منع، یا رسول پکارنا منع. ورنہ تمہیں کہو مولانا جعفر، شرک. شرک میں نے مولانا جعفر کو پکارا. آپ نے کہا احمد بھائی، شرک. اس لئے کہ آپ نے احمد بھائی کو پکارا. آپ بولا وہ ایک آدمی جا رہا تھا، خالد بھائی جا رہے تھے، آپ نے کہا او خالد بھائی، کہتے شرک ہو گیا. آپ نے خالد بھائی کو پکارا، اللہ کے سوا نہیں پکارنا نا. تو پھر یہ ایک نئی بحث لا. کیا؟ نہیں غیب میں نہیں پکارنا، حاضر میں پکار سکتے ہیں. حاضر میں پکار یعنی جو سامنے اس کو تو پکار سکتے ہیں، جو سامنے نہ ہو اسے پکارنا جائز نہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ چاہے اللہ نے تو مطلق فرمایا ہے، آپ اس میں قیدیں لگا رہے ہیں، آپ اس میں
ہاں وہ کیا کہنا اس کو پیوند لگا رہے ہیں, ٹھنگڑے مار رہے ہیں اس کے اندر کہ غائب ہو تو نہیں پکارنا, حاضر ہو تو پکار سکتے, سامنے ہو تو پکارو, سامنے نہ ہو تو مت پکارو, زندہ ہو تو پکارو, وفات ہو جائے تو مت پکارو. یہ سب تم نے لگا. اللہ نے مطلق فرمایا تھا لا تدعو من دون اللہ, اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. تو او احمد بھائی, او خالد بھائی, کہاں شرک؟ یہ ہو گیا شرک کہ آپ نے پکارا اللہ کے سوا کو. لیکن ہم سمجھتے ہیں شرک یہ نہیں ہے, یہ شرک نہیں ہے. چاہے آپ زندہ کو پکارو یا وفات یافتہ کو پکارو, کسی کو بھی پکارو, یہ پکارنا شرک نہیں, یہ پکارنا شرک نہیں. اگر یہ شرک ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو دیکھیں گے کہ وہ صحابہ یا محمدہ کا نعرہ لگاتے نظر آئیں گے. حضور کی وفات کے بعد وہ یا محمدہ کا نعرہ لگاتے ہیں. اچھا, یا محمد کہنا منع ہے, یا محمد کہنا منع ہے. یعنی یا محمد, میں آپ کو ایک نارمل بات بتا دوں, یا محمد میں کیا یعنی کہ ممانعت کیوں ہے؟ ایک ہوتا ہے بھائی نام ہے محمد, جیسے کہ نام ہے مولانا جعفر, تو اب اگر میں پکاروں اے جعفر, اگر یوں کہہ کر پکارا تو یہ ہمارا عام طور پر پکارنا ہو گیا. آپ دوست کو پکارتے ہیں, ہم تو مولانا جعفر کو تو مولانا تو لگائیں گے کم از کم, اے مولانا جعفر, ٹھیک ہے. لیکن آپ آپس میں پکاریں او احمد بھائی یا اے خالد بھائی, آپ نے ایسے پکارا اے عثمان بھائی, تو یہ ہے اے عثمان, اے خالد, اے جعفر, اے عمر, اے بکر, یہ پکارنا کہتے ہیں یہ ہم آپس میں پکارتے ہیں. اللہ نے منع فرمایا حضور کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, ایسے مت پکارو. تو کیسے پکارو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہو, یا نبی اللہ کہو, ایسے پکارو. یا نبی اللہ کہہ کر پکارو, یا رسول اللہ کہہ کر پکارو. خود اللہ نے بھی قرآن میں اپنے محبوب کا نام لے کر نہیں پکارا, باقی سارے نبیوں کے نام لیے, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا آدم, یا ابراہیم, یا یحییٰ, یا زکریا, سب کے نام لیے. اور یا زکریا مطلب یہ ہوا اے زکریا, یا یحییٰ اے یحییٰ, یا ابراہیم اے ابراہیم, یہ معنی ہوا. اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں ہمیں ادب سکھاتا ہے, لیکن اب میرے محبوب کو ایسے مت پکارو. تو کہتے ہیں یا محمد کہنا منع, کہ یا محمد کا مطلب یہ ہوا جیسے ہم یوں کہ اے محمد, اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے, اللہ نے اس سے منع فرمایا. یوں نہ پکارو, ادب سے یا رسول اللہ کہو, یا نبی اللہ کہو, یوں کہو, ٹھیک ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ پکارنا اللہ نے مطلق فرمایا لا تدعو من دون اللہ, اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. کہیں پر شرط ہے کہ زندہ ہو تو پکارو, وفات ہو جائے پھر مت پکارو, ایسا کہیں نہیں. کوئی سوال کر سکتا ہے تو پھر وفات کے بعد کا ثبوت کہاں؟ بے ثبوت کی ضرورت کیا, پکارنا تو جائز ہے, پکارنا تو جائز ہے نا. جب زندگی میں کہہ سکتے ہیں تو وفات کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اب اس کی مثال دیکھ لیں. سرکار بخاری کی حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبرستان سے گزرتے, قبروں کے پاس سے گزرتے, یا قبرستان جنت البقیع آپ گئے تو آپ کیا فرماتے؟ السلام علیکم یا اہل القبور, السلام علیکم یا اہل القبور. سرکار نے یا کے ساتھ مردوں کو پکارا, یا اہل القبور, اے قبر والو تمہیں سلام. پھر سرکار دوسری حدیث میں فرماتے ہیں وہ تمہارے سلام کا جواب تو دیتے, تم سن نہیں سکتے ہو. وہ جواب تو دیتے لیکن تم سن نہیں سکتے. تو اب یہ سرکار نے جو قبروں کو مرنے کے بعد جو مر چکے ہیں انہیں سرکار نے پکارا کیا؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اہل قبور تم پر سلام ہو. اب پھر یعنی کہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ وہ تو سلام کے لیے پکارا نا, مدد کے, تم تو مدد کے لیے پکارتے ہو, تم تو مدد کے لیے پکارتے ہو. تو اللہ کے رسول نے اس کی بھی حدیث دے دی. سرکار فرماتے ہیں کبھی کوئی بندہ جنگل صحرا وغیرہ میں تنہا ہو, اکیلا ہو, اس کے پاس آس پاس کوئی نہ ہو, کوئی ساتھی نہ ہو, اور اس کا یعنی کوئی سامان گم جائے, کوئی سواری بھاگ جائے, چونکہ اس زمانے میں اونٹ وغیرہ ہوتے تھے, اگر سواری بھاگ جائے یا کوئی سامان گم ہو جائے تو کہتے ہیں تم اس جنگل میں جہاں کوئی نہیں وہاں پکارو یا عباد اللہ اعینونی. راستہ گم ہو جائے, آپ بھٹک گئے جنگل میں, راستہ نہیں مل رہا ہے تو کہتے پکارو یا عباد اللہ اعینونی, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. سرکار فرماتا اللہ کے کچھ بندے ہیں جو بندے کی مدد کر دیتے ہیں, کچھ بندے ہیں جو مدد کر دیتے ہیں. تو یہ یا عباد اللہ, یہ جن بندوں کو پکارا جا رہا ہے وہ غائب میں پکارا جا رہا ہے, حاضر کوئی نہیں, حاضر کوئی نہیں. اور خود سرکار کہتے ہیں وہاں کوئی نہ ہو.
اور تمہارا یعنی تم بھٹک گئے، راستہ بھٹک گئے تو کہو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو غیب میں پکارا یا کے ذریعے سے۔ دوسری حدیث سرکار فرماتے ہیں جب تمہاری سواری بھاگ جائے تو پھر اسے پکارو، اے اللہ کے بندو انہیں روک دو، یا عباد اللہ احبسوا لی، اے اللہ کے بندو انہیں اس سواری کو، اس جانور کو میرے لیے روکو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے آئیں گے تمہاری سواری پکڑ کر تم تک لے آئیں گے، تمہاری سواری کو روک دیں گے، بھاگنے نہیں دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ سکھایا، ہمیں یہ سکھا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ساری قیدیں لگاتے ہیں انہوں نے شرک سمجھا نہیں۔ اب شرک ہوتا کیا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، مطلب کسی کو، اللہ کی ذات ہے وہ خالق مالک، اب اگر کسی اور کو بھی ہم خالق سمجھیں یعنی کہ اللہ سمجھیں، اللہ تو اللہ ہے ہی، وہ تو خدا و معبود ہے ہی، اس کے ساتھ یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ ہے اللہ کی ذات میں شرک کہ ہم نے کئی خدا بنا لے، کہ یہ بھی خدا، اللہ تو خدا ہے ہی لیکن ساتھ میں جیسے کفار مکہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ تو خدا ہے ہی لیکن ساتھ میں لات بھی خدا، عزا بھی خدا، منات بھی خدا، یہ سب دیوی دیوتا ہیں کہ جو ہماری یعنی مدد کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک، اور یہ کرتے کیا تھے؟ ان کی عبادت کرتے تھے، یہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، لات عزا منات سب کا ذکر کیا اللہ نے، سب کا۔ تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ شرک کیا؟ اللہ کی ذات میں، یعنی اللہ کو خدا مانو، ساتھ میں کسی اور کو بھی خدا مانو، یہ ہے اس کی ذات میں شرک۔ اور صفات میں شرک کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں اس میں اگر اسے یعنی کسی کو ہم نے شریک کر دیا تو انہیں صرف ایک صفت نظر آتی ہے، مدد کرنا، انہیں صرف ایک صفت نظر آتی ہے۔ جو ہم پر شرک کا فتویٰ لگا انہیں کیا مدد کرنا، یہ تو اللہ کی صفت، مدد کرنا یہ تو اللہ کی صفت، ہم نے کسی اور کے ساتھ بھی کہا کہ وہ بھی مدد کر سکتا ہے، شرک ہو گیا۔ لیکن میں بتاؤں اللہ کی صفات، اللہ موجود ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ موجود، تو آپ بتائیں آپ موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ موجود ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نے کہہ دیا کہ آپ موجود، شرک ہو گیا۔ میں موجود ہوں، اگر آپ مانتے ہو کہ میں موجود ہوں، شرک۔ آپ موجود ہو، شرک، یہ تو شرک ہو گیا۔ اللہ بھی موجود، بندے بھی موجود، یہ ہے صفت میں شرک۔ دوسرا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سمیع ہے، سننے والا، آپ سننے والے کہ بہرے ہیں؟ آپ بھی سننے والے، اللہ بھی سننے والا، صفت میں شرک ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا، تو اب آپ دیکھنے والے اندھے ہونے چاہیے۔ اگر آپ دیکھنے والے ہیں تو پھر اللہ کی ذات میں شرک یعنی اللہ کی صفت میں شرک ہو گیا۔ تو آپ دیکھنے والے نہیں یا دیکھنے والے ہیں؟ سمجھ میں یا سننے والا دیکھنے والا اللہ، تو آپ اگر اپنے آپ کو یا کسی انسان کو سننے والا دیکھنے والا مانو، شرک۔ اللہ موجود، آپ اگر کسی کو موجود مانو، شرک، یہ ہو گیا شرک، ہے نا؟ ہاں، اور پھر علم والا تو اللہ، تو اگر آپ نے کسی کو عالم کہہ دیا، شرک۔ آپ نے کسی کو عالم کہہ دیا، شرک، کیونکہ علم والا تو اللہ ہے، بندہ علم والا کیسے ہو گیا؟ حالانکہ خود اللہ نے قرآن میں بندوں کو علماء فرمایا ہے، عالم کی جمع علماء، خود اللہ نے فرمایا۔ اچھا، اللہ رحمان و رحیم، وہ رعوف، اللہ نے خود قرآن میں اپنے آپ کو بھی رعوف و رحیم کہا، اپنے محبوب کو بھی رعوف و رحیم فرمایا ہے۔ اللہ نے بھی شرک کر دیا۔ کیا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا رسول رعوف و رحیم ہونے میں میرا شریک ہے؟ کیا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے؟ نہیں، اصل میں شرک سمجھے نہیں، شرک سمجھے نہیں۔ جو اللہ کی جو ذات و صفات ہے، اللہ کی صفات جتنی بھی ہے وہ اس کی ذاتی خود کی ہے، ہمارے پاس جتنی ہے سب دی ہوئی۔ ہم اپنی صفت میں اللہ کے محتاج، ہم موجود ہونے میں اللہ کے محتاج، اللہ موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ ہم سننے دیکھنے کے لیے ہم محتاج، ہمیں آنکھیں چاہیے، کان چاہیے، اور وہ بھی اللہ دینے والا چاہیے۔ لیکن اللہ سننے دیکھنے کے لیے نہ آنکھ کان کا محتاج ہے، نہ اسے کوئی یہ طاقت دے اس کا محتاج۔ ہم یعنی کہ ہمارے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم ہے، اللہ بھی رؤوف رحیم، لیکن اللہ رؤوف رحیم خود سے اور حضور اللہ کے دینے سے رؤوف رحیم ہے۔
ہم بھی بانٹتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کبھی یہ شام میں پروگرام ہوتا ہے یا کبھی تو یہ کھنچے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں, کھنچے لے کر کھڑے ہوتے ہیں, کھاریک بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں. اور پھر یہ جب پروگرام ہوتا ہے کھانے کا تو کبھی یہ اخنی بانٹ رہے ہیں, تو کبھی وہ چاول اور گوشت بانٹ رہے ہیں, کبھی روٹیاں, یہ سب بانٹ رہے ہیں نا. پھر بانٹنے والا کون؟ بانٹنے والا کون؟ یہ دینے والا کون؟ یہ تو اللہ کی ذات ہے. معطی اللہ, قاسم حضور. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ معطی, میں تو صرف بانٹنے والا, دینے والا اللہ. تو یہ جو دے رہا ہے, آپ کہو کہ بھئی یہ فلاں, آپ نام لے لیا کہ فلاں شخص نے یہ دیا, تو شرک ہو گیا کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اچھا, شفا دینے والا کون؟ اللہ. تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے؟ بھئی شفا دینے والا اللہ, تو تم علاج لینے اللہ کے پاس جاتے, ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے؟ یہ تو شرک ہو گیا. تم نے یعنی شرک کیا کہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. پتہ یہ چلا شرک سمجھے نہیں, جو اللہ کی صفات ہیں وہ ذاتی خود کی, اس میں وہ کسی کا محتاج نہیں, اور اس کی صفات ازلی ابدی. ہم پہلے نہیں تھے پھر موجود ہوئے, پھر دنیا سے چلے جائیں گے. پہلے نہیں تھے پھر ہوئے, لیکن اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور اللہ کا علم بھی قدیم. ہمارے پاس جو کچھ ہے نا وہ سب حادث. حضور کا علم حادث, حضور کی مدد حادث. پہلے مدد نہیں کرتے تھے, اب کرتے ہیں. پھر کہو کہ اچھا مردے مدد کرتے ہیں, قرآن و حدیث سے ثابت کرو, دیکھ لو. اگر یعنی کوئی آپ سے کہہ دے نا کہ اگر مدد یہ لوگ مدد کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں, وفات کے بعد بھی مدد کرتے ہیں, ثبوت. رسول مدد کرتے ہیں, اولیاء مدد کرتے ہیں, انبیاء مدد کرتے ہیں, اس کا ثبوت. تو بہت آسان سی بات ہے, صرف اس سے اتنا پوچھو کہ کتنی رکعت یعنی کتنے وقت کی نماز پڑھتا ہے, کتنے وقت کی نماز پڑھتا ہے. وہ کہے 5, تو کہا غلط کرتا ہے, 50 وقت کی پڑھا کر, 50 وقت کی پڑھا کر. کیوں؟ اس کہ اللہ نے تو 50 وقت کی فرض کی تھی, یہ حضرت موسیٰ کی مدد ہے کہ تو 5 پڑھ رہا ہے. اچھا, وہ حضرت موسیٰ کے زندگی کا واقعہ ہے جہاں 50 سے 5 کروائی ہے, امت مصطفیٰ کی مدد کی, اور 50 سے 5 کی. یہ حضرت موسیٰ کی زندگی کا نہیں, وفات کے بعد کی بات ہے. اور یہ حضرت موسیٰ نے ایک آدھ دو انسان کی نہیں, پوری امت مصطفیٰ کی مدد فرمائی ہے, ایک دو کی نہیں. اور یہ کہ حضرت موسیٰ کو جس نے پکارا اس کی نہیں, حضرت موسیٰ کو کسی نے پکارا نہیں پھر بھی مدد فرمائی ہے, پھر بھی مدد کی. اور یہ مدد حضرت موسیٰ نے خود سے کی نہیں, اللہ نے موسیٰ کے ذریعے کروائی ہے. حضرت موسیٰ کے ذریعے اللہ نے کروائی. حالانکہ اللہ چاہتا تو خود ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا محبوب آپ 5 وقت لے جائیں, آپ کی امت کے لئے 5 ٹھیک ہے, ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا. لیکن اللہ نے فرمایا 50 لے جاؤ, میری طرف سے تحفہ تمہاری امت کے لئے. کتنا؟ 50 وقت کی نماز لے جاؤ. اور حضور بھی لے کر آ رہے ہیں بڑے خوش کہ میری امت کو عظیم الشان تحفہ ملا, میری امت 50 وقت نماز پڑھے گی اور اعمال خیر میں سب سے آگے بڑھ جائے گی, نیک اعمال میں سب سے آگے بڑھ جائے. حضور بڑے خوش تھے کہ 50 وقت کی نماز ملی, اور لے کر آ رہے تھے. جانتے ہیں پہلے ابراہیم ملے ہیں بیت المعمور کے پاس 7ویں آسمان پر, پہلے ابراہیم علیہ السلام ملے, وہاں ملاقات ہوئی, سلام کلام ہوا. اور حضرت ابراہیم نے بھی پوچھا ہوگا کہ اللہ نے کچھ تحفہ دیا, اور سرکار نے کہا ہوگا ہاں 50 وقت کی نماز, ماشاءاللہ بہت اچھا کام. حضرت ابراہیم نے کہا ہوگا بہت اچھی بات ہے. لیکن جب آگے بڑھے, جب آئے حضرت موسیٰ کے پاس, تو حضرت موسیٰ پھر یہاں سلام کرام. اچھا, جیسے جانے میں سب سے ملاقات ہوئی ہے ویسے واپس ریٹرن میں بھی سب سے سلام کرام اور ملاقات ہوئی. تو حضرت موسیٰ سے ہوئی, سلام کرام ہوا, اللہ نے کچھ تحفہ دیا؟ ہاں کہتے بالکل 50 وقت کی نماز میری امت کے لیے تحفہ دی ہے. 50 وقت کی نماز, ایک کام کریں واپس جائیں, کم کروائیں. واپس اگر موسیٰ نہ کہتے تو حضور واپس جاتے نہیں جاتے. ہم پر کتنی فرض ہوتی؟ 50 وقت کی نماز. حضرت موسیٰ مدد کر رہے ہیں امت مصطفیٰ کی, آپ واپس جائیں کم کروائیں, آپ کی امت 50 وقت نہیں پڑھ پائے گی. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں او موسیٰ تو نے امت کو دیکھا ہی کب کہ تو کہہ دے, سوال کر لو. اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے امت مصطفیٰ کو دیکھا کہاں کہ نہیں پڑھ پائے گی کہہ رہے ہو؟ غیب جانتے ہو؟ غیب جانتے, یہ تو غیب کی بات ہے. کیسے کہتے ہو کہ نہیں پڑھ پائیں گے؟ پڑھ پائیں گے. حضور نے بھی نہیں کہا. حضور کو کہنا چاہیے تھا موسیٰ تجھے غیب کا علم ہے, غیب تو صرف اللہ جانتا ہے, تجھے کیسے پتا کہ میری امت نہیں پڑھ پائے گی؟ تجھے کیسے پتا؟ لیکن حضور نے نہیں کہا, اس لیے کہ جانتے تھے کہ تھوڑا اللہ نے انہیں بھی دیا جیسے مجھے دیا ہے.
سرکار جانتے تھے کہ اللہ نے انہیں بھی دیا جیسا مجھے دیا ہے، دیگر انبیاء کو بھی دیا، تو کہتے ہیں سرکار واپس چلے گئے کم کروانے۔ پھر اللہ کو تو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تو کہتے ہو اللہ ہی کو ہے، تو اللہ کو جب غیب کا علم تھا اور پہلی بار گئے تو کہہ دیتے اے محبوب یہ بار بار چکر لگانے کی جو ضرورت نہیں ہے، یہ موسیٰ بار بار بھیجیں گے، ایک کام کرو 5 لے جاؤ، 45 معاف۔ لیکن اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کیا، کہتے ٹھیک ہے 5 کم 45 لے جاؤ، یا بعض روایت میں کہ 10 کم کی، بعض میں کہ 5 کم کی۔ بہرحال اب یہ کم ہوتی گئی، یہ 9 چکر لگے ہیں، 5 کم ہوئے تو 9 چکر لگے۔ حضرت موسیٰ بار بار بھیج رہے ہیں، حضور بار بار جا رہے ہیں، اور پھر 5 بچی نا، حضرت موسیٰ تو تب بھی کہہ رہے تھے ہماری حالت دیکھتے ہوئے، ہماری حالت جانتے ہوئے حضرت موسیٰ تو تب بھی کہہ رہے تھے اے محبوب واپس جائیں، کم کروائیں، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی، جائیں کم کروائیں۔ لیکن حضرت موسیٰ یعنی سرکار نے انہوں نے تو کہا، لیکن سرکار کہتے ہیں موسیٰ بس اب ہے، اب مجھے شرم آتی ہے، یہ اللہ کی عادت میں نے دیکھی، جب گیا 5 کم ہوتی گئی، اب بچی 5 ہے، اگر گیا اور اللہ فرمائے جا پوری معاف، تو میری امت نماز سے محروم ہو جائے گی، اللہ کے تحفے سے محروم ہو جائے گی۔ اے موسیٰ اب مجھے جاتے شرم آتی ہے، اب نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا، یہ کہہ کر آپ واپس آئے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے حضرت موسیٰ نے مدد کی ہے، اور یہ جان کر کہ امت نہیں پڑھ پائے گی، یہ جان کر کی ہے نا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے یہ شرک نہیں، یہ مدد شرک نہیں، یہ اللہ کی، اللہ جو مدد کرتا ہے وہ ڈائریکٹ، اور یہ انبیاء اولیاء کرتے ہیں اللہ کی مدد سے مدد کرتے ہیں، وہ تو صرف بیچ میں واسطہ ہیں، بیچ میں صرف ذریعہ، وہ خود سے مدد نہیں کرتے۔ آپ گئے غوث پاک کے پاس اور آپ کہو کہ اے عبدالقادر مجھے بیٹا چاہیے، بس چاہیے تو چاہیے، آپ کو مل گیا، اگر مل گیا مت سمجھنا کہ غوث اعظم کی قبر میں بچے پڑے ہوئے تھے ایک اٹھا کر دے دیا ہے، مت سمجھنا، بلکہ غوث نے اللہ سے دلوایا ہے، غوث نے اپنی جیب سے نکال کر نہیں دیا، اللہ سے دلوایا، وہ خود نہیں کرتے، اللہ ان سے کرواتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو جب اللہ ان سے کروائے مدد، انہیں واسطہ اور ذریعہ رکھے درمیان میں، تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ اب جب بندہ پکارتا ہے کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن اللہ کچھ کریں، کچھ مدد کریں، تو یہ نہیں سمجھتا کہ عبدالقادر بھی اللہ کی طرح ہیں، یہ سمجھتا نہیں، بلکہ سمجھتا کہ اللہ کے نیک بندے۔ مانگا کیوں؟ یہ کبھی نعرہ کیوں نہیں لگا یا ابا جہل المدد، یا ابا لہب المدد، ایسا کیوں نہیں نعرہ لگایا؟ جانتے ہیں کہ ان کی اوقات نہیں، ان کی اللہ کے ہاں اوقات ہے، یہ دلوا دیں گے، وہ نہیں دلوا سکتے۔ تو ہم نے مانگا ان سے اسی لیے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بہرحال آپ اسی طرح سے یہ امت جو ہے نا وہ نمازیں کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اور مسجدوں کو آباد کرنے میں ایک اہم چیز کیا ہے؟ آپ کی حاضری، آپ نماز میں حاضر ہوں، یہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اور مسجد میں جو امام مؤذن وغیرہ آپ کی خدمت کرتے ہیں آپ ان کی خدمت کریں، یہ بھی مسجد کو آباد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ورنہ پتہ چلا امام صاحب پریشان ہو کر چھوڑ کر بھاگ گئے، پتہ چلا چھوڑ کر چلے گئے، تو اب یہ آئے گا کہاں سے؟ آپ ان کو تنخواہ دینا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، یا دینا چاہتے ہیں، کہاں سے؟ تو بھئی یا تو ہمارے بہت زیادہ مسجد کی پراپرٹی ہو کہ جہاں سے اتنا کرایہ آتا ہو کہ سارا خرچ نکل جاتا ہو، اور اگر ایسا نہیں تو پھر یہ جو جھولیاں جمعہ میں پھرتی ہیں نا، اسی سے ہم خرچ نکالتے ہیں، مہینے میں یعنی ہر ہفتے جمع کرتے ہیں، اور اسی سے پھر مسجد کا خرچ، امام کی تنخواہ وغیرہ ساری چیزیں دی جاتی ہے۔ تو یہ جب جھولی پھرے نا تو کم از کم کچھ تو نکال کر ڈال دیا کریں، اور کچھ میں وہ پھٹی پرانی تلاش کر کے نہیں، ہاں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں یہ سوچ کر اچھا مال دیں، زیادہ دیں، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ ابھی جھولی پھرے گی نا تو آپ لوگ خیال رکھیں ہر جمعہ کو، یہ نہیں کہ مجھے ہر جمعہ بتانا پڑے کہ بھئی جھولی کا خیال رکھنا، لیکن آپ یہ خیال رکھیں کہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، جمعہ میں یعنی روزانہ ہم آتے ہیں تو نہیں دیتے، لیکن جمعہ میں آتے ہیں کچھ تو خرچ کر دیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اجر و ثواب اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔